اطمینان ہے، اس کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے، مجھے مار لو، ستا لو، جو کچھ کر سکتے ہو، جسم کے ساتھ کر سکتے ہو جو کچھ کر سکتے ہو، میرے دل اور میری روح جو ہے وہ تمہاری دسترس سے باہر ہے، اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میری جنت تو میرا وہ سکون ہے جو میرے اندر ہے، سکون قلب۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ جان جو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگا کر زندگی گزار کر آئی ہے، اور اس نے بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ تاثر قبول نہیں کیا ہے، کچھ آ گیا صبر کیا ہے، کچھ تکلیف آ گئی صبر کیا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے، کچھ اللہ کی طرف سے آسانی اور کشادگی آ گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، دونوں حالتوں میں یکساں۔ یہ کیفیت جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اس نفس مطمئنہ کی جنت تو اس کے اندر موجود ہے، وہ اطمینان، وہ قلب، وہ سرور، وہ کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ انس اور محبت، یہ ہے اصل جنت کے جو انسان کے اندر ہے۔ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے خیال ہوتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ اب وہ جہنم بھی جو ہے اسی زمین کے شق ہونے سے اس کے اندر جو بھی کچھ ہے، جو آگ ہے اور جو لاوا ہے، وہی ہوگا کہ جو جہنم کی شکل اختیار کر لے، واللہ عالم۔ یہ صرف یہ کہ انتقال ذہنی جسے کہتے ہیں، اس کو کوئی تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ان باتوں کو، لیکن ان تمام چیزوں کو جب انسان سامنے پاتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مابین ایک ربط و تعلق جو ہے منطقی اعتبار سے قائم ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار جمع ہے عشراء کی، عشراء جو ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو گابھن ہو، حاملہ ہو اور 10 مہینے اس کے حمل پر بیت چکے ہوں، گویا کہ وضع حمل قریب ہو۔ اب یہ چونکہ یہ صورتیں ابتدائی صورتیں ہیں، اور ان کے پس منظر میں عرب کا خاص ماحول اور عرب کے احساسات، اہل عرب کے جو احساسات تھے، بادیہ نشینوں کی جو ان کی ویلیوز تھیں، جو ان کے اقدار تھے، جو ان کے سوچنے کے انداز تھے، وہ ان کے پس منظر میں ہیں، اس لیے کہ وہی تو مخاطب اولین تھے ان آیات کے۔ عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت، جیسے کہ وہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بلوچستان وغیرہ کے علاقے میں تو دولت کس شے کا نام ہے، مال کسے کہتے ہیں، بھیڑ بکریوں کا غلہ ہی مال ہے، تو ان کے ہاں بھی یہی چیزیں تھیں اصل دولت، اور اونٹ ان میں بڑی قیمتی شے، اور ایسی اونٹنی کے جو گابھن ہے، جو اب بچہ دینے والی ہے، وہ تو پھر اس کے بعد دودھ بھی ملے گا، اور یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہونے والا ہے، تو وہ انتہائی محبوب شے تھی، اس کی پوری وہ ٹہل اور سیوا کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، ایسے نہیں کہ ادھر ادھر کھلا چھوڑ دیں، اس کی پوری طریقے سے خدمت ہوتی تھی۔ تو وہ ہے عشراء، 10 مہینے جس کے ہو گئے، اور اشار اس کی جمع ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، جبکہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اور گابن اونٹنیاں جو ہے وہ ایسے ہی پھر رہی ہوں گی کہ ان کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہوگی، جیسے کہ ان کی طرف کوئی التفات ہی نہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں۔ یہ بالکل وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کے شروع میں کھینچا گیا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، جس دن دودھ پلانے والی مائیں بھول جائیں گی اپنے دودھ پیتے بچوں کو، یعنی انسان کے اندر جو عواطف ہیں، جو میلانات ہیں، جو احساسات و جذبات ہیں، ان میں ماں کی محبت اور اس کے اندر جو شدت ہوتی ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اس کے بغیر کیسے پرورش ہو سکتی ہے بچوں کی؟ پھر یہ کہ خاص طور پر دودھ پیتا بچہ، اس کے لیے جو رحمت اور مودت اور شفقت اور عنایت اور التفات کی کیفیت ہے، لیکن یہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس کو دودھ پلاتی ہوگی بھول جائے گی۔ اور یہ نقشہ ہمارے ہاں آ چکا ہے، اوجڑی کیمپ کا جو حادثہ ہوا تھا، تو پنڈی کی جو خبریں آئی تھی، راول پنڈی شہر کی، ان میں وہ چیزیں آئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مائیں چھوڑ گئی بچوں کو، بھول گئی اپنے بچوں کو، جب آتی ہے وہ دہشت کی کیفیت اور اپنی جان پر بنی ہوتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں، اور یہ گویا کہ کسی کے یعنی جذبات کے اندر وہ یعنی محو ہو جانے کا اور اپنی کیفیت ہی کے اندر پوری طریقے سے کھو جانے کی آخری کیفیت ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، یہی کیفیت وہاں ہے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، جبکہ یہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بھی کھلی پھری ہوں گی، پھر رہی ہوں گی، کوئی ان کا والی وارث نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جبکہ درندے وحوش یہ جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی ایسی آفت عرضی آتی ہے
کہ سب کو جان کے لالے پڑے ہوں، تو یہ درندے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ حیوانات، کہ ایک بکری اور شیر ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں اور بیٹھے ہوں اور وہ شیر بکری کو کچھ نہ کہہ رہا ہو۔ سیلاب کے زمانے میں عام مشاہدات آئے ہیں کہ سانپ نہایت زہریلے اور انسان ایک ہی تختے کے اوپر چلے آ رہے ہیں تیرتے ہوئے، اور سانپ جو ہے انسان کو نہیں کاٹ رہا اور نہ انسان سانپ کو کچھ کہہ رہا، اس لیے کہ پڑی ہوئی ہے اپنی جان پر بنی ہوئی ہے۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب کہ یہ درندے جمع ہو جائیں گے، گویا کہ دہشت کا عالم ایسا ہوگا، صرف انسان ہی نہیں حیوانات بھی اس کی شدت کو پوری طرح محسوس کر رہے ہوں گے، درندے بھی اس کی وجہ سے اس کیفیت میں ہوں گے کہ انہیں بس اپنی ہی فکر لگی ہوگی اور کسی جانب کوئی ہوش اور التفات نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آیت جو ہے اگلی صورت میں آئی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ سجرت اور فجرت ایک ہی معنی ہے۔ تنور کو جبکہ بھڑکایا جاتا ہے تو آگ اس میں سے نکلتی ہے، تنور کے اوپر سے آ جاتی ہے، یہ ہے تفجیر کے اصل معنی۔ جبکہ یہ سمندر جو ہے ابلیں گے، اس میں بھی وہ بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لاوا جو زمین کے اندر ہے اگر وہ اوپر آیا سطح کے قریب تو یہ تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بہت بڑی بھٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک دیگ کے اندر پانی جو ہے بھرا ہوا ہو تو وہ تو ابلے گا، بری طرح ابلے گا۔ تو یہ سمندر جو ہے یہ ان کے نیچے اگر وہ زمین کا جو کور ہے زمین کا، اس میں اندر جو آگ ہے، جو لاوا ہے، جو حرارت ہے، وہ اگر اس زمین کے چپٹا ہونے کی وجہ سے اور اس کے کھینچے جانے کی وجہ سے وہ اوپر آئے گا تو گویا کہ سمندر جو ہے یہ تو ان کڑھاؤں کے مانند ہو جائیں گے جن میں پانی بھرا ہوا، ان کے نیچے آگ دہکا دی گئی۔ تو وہی کیفیت جو ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب کہ جانوں کا جوڑ ملایا جائے گا یا جانیں گروہوں کی صورت میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس زوجت کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ جان، ظاہر بات ہے کہ وہ جان تو نکل چکی ہوگی، انسان جب دفن ہوں گے تو ان کا جو بھی مادہ تخلیق ہے وہ تو زمین میں ہے، ہمارے تمام اجزاء تحلیل ہو کر زمین ہی میں ہوں گے، لیکن جان تو نہیں ہوگی، جان تو ہماری وہاں سے نکال لی گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ ان جانوں کو جوڑ دیا جائے گا ان جسموں کے ساتھ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اثر نو تخلیق فرمائے گا۔ ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے جبکہ جان اور جسم کا جوڑا ملا دیا جائے گا، جوڑ ملا دیا جائے گا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں جیسے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سورۃ الواقعہ میں آیا ہے، گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی تقسیم تو تین گروہ ہیں، ایک وہ ہے فالسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، بہت آگے نکل جانے والے سابقون۔ ایک وہ ہے جو اصحاب الیمین ہے کامیاب ہو گئے ہیں داہنے والے لیکن بہرحال اس درجے کو نہیں ہے۔ اور تیسرے اصحاب الشمال ہے جہنمی ہیں جن کو سزا دی جائے گی۔ پھر یہ کہ ہر ایک کے اندر گروہ بندی ہوگی، جیسے کہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جنت کے دروازے ہیں متعدد، کسی دروازے سے بلایا جائے گا ان کو جن کو خاص طور پر نماز کے ساتھ دلی محبت تھی، کسی دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا باب الریان جن کو روزہ رکھنے کا خصوصی جو ہے ایک شغف تھا اور شوق تھا، تو تر و تازگی کا دروازہ ہے جنت کا، اس سے انہیں بلایا جائے گا۔ اور کسی کو صدقہ و خیرات سے زیادہ مناسبت تھی تو اس کا کوئی دروازہ اور ہوگا، وہاں سے بلایا جائے گا، آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بھی تو مختلف گروہ ہو گئے۔ اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے اس سے مراد فرض عبادات نہیں ہے، وہ تو سب کو کرنی ہے، فرض نمازیں سب کو پڑھنی ہے، لیکن جن کو نفلی نمازوں کا، تہجد کا، اشراق کا، اور جو بھی نمازیں ہیں چاشت ہے، اوابین ہے، جن کو اس سے خصوصی مناسبت ہے اور محبت ہے، ان کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا۔ روزے جو ہے رمضان کے تو سب کو ہی رکھنے ہیں، لیکن یہ کہ نفلی روزوں کا جنہیں ذوق ہے اور شوق سے جو رکھتے ہیں ان کو دوسرے دروازے سے باب الریان کہا گیا، اس تر و تازگی کا، اور بڑا اس کے اندر مناسبت ہے اس کے نام کی اس سے کہ روزے میں آدمی سوکھ سا جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں آ جاتی ہیں اور ویسے بھی چہرہ سوت جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، لہذا ان کو جس دروازے سے اندر جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی وہ باب الریان ہے، وہ تر و تازگی کا دروازہ ہے، اس لیے کہ وہ جو روزے کی خشکی کہہ لیجئے یا روزے کا وہ جو ست جانا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہے، گویا کہ اس کا جو اب یعنی بدل ملنے والا ہے وہ ہے تر و تازگی۔ تو یہ مختلف گروہوں کے اندر اہل جنت بھی منقسم ہوگی۔ پھر اہل جنت کے درجات ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو اذن نفوس و زوجت کے دو معنی ہو گئے، ایک تو یہ
کہ جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، جوڑے ملا دیے جائیں گے ہر جان کے ساتھ اس کے جسم کا۔ دوسرا یہ کہ گروہوں میں منقسم کر دیں گے، کنتم ازواجا ثلاثہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب یہاں سے بات چل رہی ہے آگے، گویا کہ اب میدان حشر ہے، عدالت خداوندی اب لگ گئی ہے۔ اس میں جو محاسبے ہونے ہیں، جن گناہوں کے اوپر پکڑ ہونی ہے، ان میں یہاں ایک بڑی جذباتی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وعد، وا اور حمزہ اور دال، وعد، اسی سے یہ جو اس کا مفعول ہے موعودہ، وہ بچی جو زندہ درگور کر دی گئی، جو عرب کا بدترین رواج تھا۔ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ گلا گھونٹ کر مارا، یا یہ کہ گڑھا کھودا اور اس میں ڈالا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال کر برابر کر دیا۔ یہ گویا کہ درندگی کا اور شقاوت کا اور انسان کی کہنا چاہیے کہ دل کی سختی کا یہ ایک انتہائی معاملہ ہے۔ خود اپنا لخت جگر ہو، ایک شخص کی اپنی اولاد ہے، لیکن یہ کہ اس اولاد کے ساتھ یہ حشر کرنا، کچھ اس وجہ سے بھی کرتے تھے، فقر کی وجہ سے، کہ اب پیٹ پالنے مشکل ہیں اور یہ پیٹ بڑھ رہے ہیں، ان کے منہ جو ہے جن میں کھانا ڈالنا ہے، چلو بیٹوں کو تو رکھو، بیٹیوں کو دفن کرو۔ ایک یہ کہ غیرت کا ایک عجیب اور غلط جاہلی تصور تھا کہ کبھی کوئی ہمارے گھر میں داماد بن کر آئے گا، یہ کیسے ہم گوارا کریں گے؟ تو اس سے یہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ بیٹی زندہ رہے نہ کسی کے داماد بن کر ہمارے گھر میں آنے کا تصور پیدا ہو۔ تو اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا اولین مخاطب ہے وہی اہل عرب، ان میں جن کے اندر بھی کوئی احساس انسانیت کا برقرار تھا، اس میں اسی تار کو چھیڑا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یقیناً اس چیز سے نفرت ہوگی، اور اسی سے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور بڑا لطیف انداز ہے کہ یوں نہیں کہا جا رہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو کیوں زندہ درگور کیا، بلکہ بچیوں سے سوال ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب وہ بچی کہ جو زندہ درگور کر دی گئی تھی اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا، کیوں مارا گیا اسے۔ گویا کہ بظاہر کہا جا رہا ہے اس بچی سے پوچھا جائے گا، اصل میں تو ان سے پوچھا جانا ہے۔ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور انہوں نے پھر وہ بیان کیا خواب۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا بھی کہ یہ کیا خواب بیان کر رہے ہیں حضرت حسن آپ کے بیٹے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اس نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور خواب یہ تھا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ جو ہے اس تخت کے پائے تھامے کھڑے ہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عثمان، حضرت عمر ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آتے ہیں خون میں نہائے ہوئے اور اپنا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور وہ آ کر فریاد کریں پروردگار پوچھ ان لوگوں سے کہ انہوں نے مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا ہے، کس گناہ کی پاداش میں مجھے شہید کیا گیا ہے۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس خواب کا بقیہ حصہ یہ ہے کہ عرش الہی تھرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ظہور اس طریقے سے ہوا کہ خون کے 2 پرنالے زمین کی طرف جاری کر دیے گئے۔ اس کی تعبیر ہے جنگ جمل اور جنگ صفین۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کی سزا ہے جو مسلمانوں کو ملی، کہ پھر 10,000 ایک جنگ کے اندر اور شاید 74,000 ایک جنگ کے اندر مسلمان جو ہے قتل ہوئے ہیں ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے۔ تو یہ 2 خون کے پرنالے تھے جو عرش الہی سے زمین کی طرف جو ہے جاری کر دیے گئے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب کہ پوچھا جائے گا اس بچی سے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ صحیفے کھول دیے جائیں گے، واضح کر دیے جائیں گے، اعمال نامے، جس کا کہ نقشہ سورہ کہف میں جو کھینچا گیا ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک ہی اعمال نامہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بہت بڑا کیبنٹ ہو جس میں ہر ایک کی فائل موجود ہو، یا آج ہمارا تصور جو ہے زیادہ قریب آ سکتا ہے کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جس میں کہ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ آپ کا فلم چل پڑے، اور آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک حرف جو آپ کی زبان سے نکلا ہے اس کا جو اس کی ٹیپ شروع ہو جائے، اور پورا کا پورا معاملہ۔ آج تو ہم یہ چیزیں بہت قریب ہو کر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں رہی،
یہ تو جو ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے وہ چیزیں کہ جو آج سے کوئی 1000 برس پہلے 1400 برس پہلے تو بڑے گہرے یعنی یوں سمجھیے ایمان بالغیب کی بڑی شدید گہرائی کی ضرورت تھی ان باتوں کو ماننے کے لیے. وہ میں نے لفظ استعمال کیا جو سورہ بقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں ایسی چیزوں کو کہ جن کے لیے کوئی انسان کے فہم کا ابھی آس پاس بھی جو ہے گزر نہ ہوا ہو، ان چیزوں کا انسان کے فہم میں، ان کو ماننے کے لیے تو ایمان بالغیب کی بڑی گہری اور بڑی ہی یوں سمجھیے کہ شدت کی ضرورت تھی کہ مانے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے. لیکن آج تو یہ چیزیں ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، گویا کہ کوئی اس کے اندر استبعاد ہی نہیں رہا، ان کا ماننا قطعاً مشکل نہیں رہا، اس لیے کہ بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر موجود ہیں. آپ کے ساتھ آپ کوئی شخص گفتگو کرنے آیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی موجود ہے. اسی طریقے سے وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا تو پھر دیکھو گے کہ لوگ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے؟ اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل کو بھی اومٹ نہیں کیا، بڑی چیزیں بھی چھوٹی بھی سب موجود ہیں، جو کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ان کے اپنے کرتوت ہوں گے. آگے ہم چل رہے ہیں، وہ صورت بھی آ جائے گی کہ جس شخص نے ذرہ برابر ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن جو ہے بدی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا. تو یہ جو اعمال نامہ ہے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کھل جائے گا، حقیقت واضح ہو جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. کاف اور شین اور طا، یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کے اوپر سے اس کی چمڑے کو کھینچ لینا، چھلکے کو اتار لینا. تو یہ آسمان کے بارے میں یہ تصور، جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، کہ جیسے کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس کے اندر سے سرخی پیدا ہو جائے گی. جیسے جانور کا جب کھال کھینچ لی جاتی ہے تو گوشت سرخ نظر آتا ہے، تو وردتن کا دہان کا لفظ آیا ہے سورہ رحمان میں، ایسے ہو جائے گا گلابی، جیسے کہ وہ تلچھٹ ہوتی ہے تانبے کی. تو یہ الفاظ آئے ہیں آسمان کے بارے میں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو خوب دہکایا جائے گا، جیسے بھٹی جو ہے وہ دہکائی جاتی ہے، دھوکی جاتی ہے، اس کی شدت جو ہے بڑھ جاتی ہے. ویسے تو جہنم میں پہلے ہی ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں اور اس کے اندر ایک جوش و خروش کی کیفیت پیدا کی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ازلاف کے معنی کسی شے کو قریب لے آنا. ازلفت الجنت غیر بعید، وہ قریب لے آئی جائے گی اور کہیں دور نہیں ہوگی. تو یہ اگرچہ قریب ہوگی لیکن اور قریب آ جائے گی، آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. اہل جنت جو ہے ان کے لیے گویا کہ تر و تازگی کا ایک پیغام. یہ سب ہے اس کا جو آخری بات جو میں عرض کر چکا ہوں، اس سب تمام فنومنا احوال قیامت. علمت نفس ما احضرت، جان لے گی ہر جان کہ کیا اس نے حاضر کیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، کیا کمائی تھی، کیا اس کے اعمال تھے، کیا افعال تھے، زبان سے کیا کام لیا تھا، کیا اس سے کسی بھلائی کے پرچار کا کام لیا تھا یا اس سے برائیوں کے فروغ کا جو ہے اس کو ذریعہ بنا دیا تھا. ہر شے علمت نفس ما احضرت. یہاں آ کر فل سٹاپ لگ گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں. لیکن در حقیقت یوں سمجھیے کہ اگلی صورت جو ہے اس میں یہ مضمون جو ہے گویا کہ اب پوری وسعت کے ساتھ سامنے آئے گا. وہاں یہ ہے کہ اذا سے جو آیات شروع ہوئی ہیں وہ 4 ہیں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. پھر یہ کہ اس نقشہ جو کھینچا گیا تو گویا کہ یہ حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا نصف اول، اس کا مثنیٰ جو ہے وہ تو ہے سورۃ الانفطار. البتہ اب جو حصہ آ رہا ہے سورۃ الانفطار میں اس مضمون کا کوئی سراغ نہیں ملے گا آپ کو. معنوی طور پر تو نسبت ہو جائے گی کہ آخرت میں ناکامی کا سبب نمبر 1 وہ ہے نبوت و رسالت کا انکار. اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب وحی کو کہانت قرار دینے والوں سے اب گفتگو ہوگی. دوسرا سبب کیا ہے؟
آخرت کا انکار بھائی مانا کہ اللہ بڑا، یعنی جزا و سزا کا انکار، آخرت کا تو انکار نہیں لیکن جزا و سزا کا انکار۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا ہی نکتہ نواز ہے، بہت ہی شان غفاری جو ہے اس کے حوالے سے آدمی کا دھوکہ کھا جائے، اس معنی میں تو ربط ہے، لیکن یہ کہ یہ مضمون اپنی جگہ پر نہایت اہم مضامین میں سے قرآن مجید کے جو اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ اس مضمون کے بارے میں ذرا چاہوں گا کہ آپ چند باتیں تمہیداً سمجھ لیں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل جمعے میں بھی اعلان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی گمراہی جو مسلمانوں میں اس دور میں بھی پیدا ہوئی ہے جب فلسفے کا ہمارے ہاں زیادہ رواج ہوا ہے، فلسفہ یونان کی منطق، ارسطو کی منطق اور فلسفہ، اس کی روشنی میں یا اس کی ترازو میں جب کچھ مسلمان فلسفیوں نے، ابن سینا اور فارابی اور کندی، ان لوگوں نے جب کہ دینی تصورات کو ان پیمانوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، تو جہاں اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، جبر و قدر کا مسئلہ پیدا ہوا اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے، انہی میں سے ایک مسئلہ تھا وحی کی حقیقت کا، جس میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے ان فلسفیوں نے بھی۔ اور پھر اس دور میں بھی جو ہمارا اعتزال جدیدہ کا فتنہ ایک پیدا ہوا ہے، جس میں کہ سر سید احمد خان مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ان کی نیک نیتی پر مجھے شبہ نہیں ہے، اور مسلمان قوم کے ساتھ ان کا خلوص و اخلاص یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل ابو کوسچن ہے، ابو ڈاؤٹ ہے، لیکن یہ کہ دینی معاملات میں جو انہوں نے دخل اندازی کی ہے اور خود ایک بڑے متکلم بن کر آئے ہیں اور تعبیرات جو ہے جدید پیش کرنے کی کوشش کی ہے جدید ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ اقلیت قدیمہ تھی، یہ اقلیت جدیدہ تھی، اور ان دونوں کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوئی، اور وہ گمراہی وحی کے بارے میں وہی گمراہی تھی کہ جس کا یوں سمجھیے کہ ایک صدائے بازگشت میں تو کہوں گا، اس لیے کہ وہ خیال جو بھی پیش کیا تھا ڈاکٹر فضل الرحمان نے، اب مرحوم ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ویسے ان کے بارے میں بھی جہاں تک میری معلومات ہیں، میری ملاقاتیں ہیں، یہاں تو بہت کم رہی ہیں لیکن امریکہ میں کئی مرتبہ ملاقات ان سے ہوئی۔ سن 68 میں آپ کو یاد ہوگا وہ تھے ادارہ جو ریسرچ، اسلامک ریسرچ کاؤنسل ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی، پہلے کراچی میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اسلام آباد منتقل ہوا، اس کے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی اسلام انگریزی میں، اس میں وحی کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے وہی خیالات پیش کیے جو سر سید کے تھے مرحوم کے، اور جو ہمارے قدیم فلسفیوں کے تھے، لیکن بہرحال وہ چونکہ گمراہی تھی تو اس کے خلاف طوفان اٹھا بہت، اور اسی کے نتیجے میں پھر انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ گمراہی کیا تھی اسے سمجھ لیجیے، اور اس کے لیے بھی اس حقیقت کو سب سے پہلے سامنے لائیے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ حدیث اللہ ہے، اللہ کی حدیث، ایک ہے حدیث رسول، حضور کا فرمان، حضور کا قول، حدیث رسول، اس کے راوی اول کون ہوں گے؟ صحابی، راوی دوم پھر جو تابعی ہیں، وہ راویوں کا سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ محدثین جو بڑے بڑے ہیں ان تک وہ راویوں کی جو ہے ایک سند کا سلسلہ جو ہے وہ چین وہاں تک پہنچے گی۔ پھر بلکہ ہمارے ہاں تو جو بھی علم حدیث کی تعلیم اور تدریس جس طور پر ہوتی ہے تو ہر محدث جو ہے وہ اپنی سند بیان کرتا ہے، میرا استاذ، اس کا استاذ فلاں، اس کا استاذ فلاں، اس نے اس سے یہ حدیث کا فن سیکھا ہے، اس نے اس سے حدیث کا فن سیکھا ہے، وہ امام بخاری تک پہنچا دیں گے، اور پھر امام بخاری کی جو سند ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تو خود بخاری کے اندر موجود ہے، ہر روایت کے ساتھ موجود ہے۔ تو سند کی بڑی اہمیت ہے حدیث کے ضمن میں، اور سند میں جو راوی آتے ہیں ان راویوں کا ایک تو یہ ثبوت ملنا چاہیے کہ وہ ہم عصر تھے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے میں نے اس سے یہ بات سنی، تو آیا ان کا زمانہ بھی ایک تھا کہ نہیں تھا؟ کہیں اگر 100 برس کا فصل ہے اور کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے یہ بات سنی، تو معلوم ہوتا ہے کہ غلط ہے، وہ تو درمیان میں کوئی لنک اور ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ کڑیاں متصل، پھر یہ کہ صرف زمانی اعتبار سے کڑیوں کا متصل ہونا کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ ثابت نہ ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا ثبوت جو ہے یہ گویا کہ حدیث کے سند کے اور مستند ہونے کے لیے اہم ہے کہ جو راوی جس سے روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات اور رویت ثابت ہے کہ نہیں۔
اسی کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث اللہ، یہ قرآن، یہ وحی، اس کے راوی اول ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور راوی دوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو سورہ حج کے جو آخری رکوع ہے اس میں جو مضمون آیا ہے میں اس کا حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو کڑیوں کو جمع کیا گیا ہے ایک آیت میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ پسند فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول، رسول کے معنی ہے ایلچی، پیغامبر، بھیجا ہوا، ارسل یرسل ارسالا سے کسی کو بھیجنا پیغام دے کر، جو بھیجا گیا وہ رسول ہے۔ مرسل بھی کہیں گے اسے جو بھیجا گیا، اور رسول بھی کہیں گے۔ تو رسول چن لیتا ہے اللہ، پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ گویا کہ انسانوں تک اپنا پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے چنتا ہے فرشتوں میں سے ایک پیغامبر، وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر نمبر 2 انسانوں میں سے ایک پیغامبر، وہ مختلف رہے، کبھی نوح ہے، کبھی ہود ہے، کبھی عاد، کبھی حضرت صالح ہے، کبھی اور حضرت شعیب ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو یہ جو حدیث اللہ ہے قرآن مجید، اس کے راوی اول حضرت جبرائیل علیہ السلام، راوی دوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے تو اب متصل ہے، سب کو معلوم ہے، حضور نے قرآن پڑھایا، صحابہ کو یاد کرا دیا، اس کا مذاکرہ کیا، 2 مرتبہ حضرت جبرائیل سے مذاکرہ ہوا ہے آخری رمضان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں جو ہے حفاظ تیار ہو چکے تھے، اس لیے کہ سینکڑوں تو شہید ہوئے ہیں جنگ یمامہ میں، ایک جنگ کے اندر۔ اس اعتبار سے اسی وقت پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع کر لیا جائے، کہیں اگر حفاظ اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے تو قرآن جو ہے کہیں گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، لہذا اس کو مابین الدفتین، ایک کتاب کی شکل میں، یہ 2 گتوں کے مابین ایک کتاب کی صورت میں بھی جمع کیا جائے۔ حضور کے زمانے میں، حضور کے اپنے حیات طیبہ کے دوران مصحف جو ہے اس شکل میں موجود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں یہ مسئلہ پیش آیا، یہ سارے مسائل میں بیان کر چکا ہوں سورہ قیامہ کے درس کے ضمن میں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا، پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ نے وہ اپنی ذمہ داری پوری کی۔ لوگوں کے سینوں میں تو جمع ہو چکا تھا، سینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھا، پھر صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا، جمع ہو گیا، لیکن کتابی شکل میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع ہو گیا۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے، اس کا آگے تو اب سلسلہ بالکل یوں سمجھیے متواتر ہے، اتنی شہادتیں ہیں، یہ وہی ٹیکسٹ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، کہ دشمن بھی مانتے ہیں، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، تسلیم کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب اتنے پیور ٹیکسٹ کے ساتھ موجود نہیں ہے جتنی یہ قرآن مجید۔ مذہبی کتابوں میں تو کوئی بھی نہیں، باقی کوئی کتاب، تورات کے بارے میں کوئی یہودی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تحریف سے، یہ خالی، یہ غلطیوں سے خالی، اس لیے کہ اصل تورات تو گم ہو گئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی 600 برس قبل نبوکدنضر نے جب حملہ کیا تھا بیبلونیا کے بادشاہ نے یروشلم پر، اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا تھا، اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں ہے، اصل انجیل نہیں ہے، اس لیے کہ اصل انجیل یا عبرانی میں ہو سکتی تھی یا سریانی میں ہو سکتی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان، آپ کے زمانے میں آپ شام میں رہے، ساری زندگی جو بھی تھی وہیں آپ نے بتائی، زبان وہاں عبرانی تھی، اہل علم کی، سریانی تھی، کولوکیل لینگویج۔ تو اب انجیل ہو سکتی ہے ممکن طور پر یا عبرانی میں یا سریانی میں، اور نہ عبرانی کا کوئی نسخہ موجود ہے اور نہ سریانی کا موجود ہے۔ جو سب سے قدیم نسخہ ہے وہ بھی یونانی ترجمہ ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل انجیل تو نہیں ہے۔ ہاں، قرآن اصل موجود ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، لیکن یہ حضور نے امت کو دیا، اس کے بعد سے تو تواتر ہے اور بلا شک و شبہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلے 2 راوی ہیں ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں، یہ ہے وہ اہم مسئلہ۔ اور یہ بات جان لیجئے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات اصول کے طور پر بیان کی ہے کہ اہم مسائل قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں، کم سے کم 2 جگہ، ویسے تو یہ کہ بار بار بھی آئیں گے، کم سے کم 2 مرتبہ۔ اور نمبر 2 یہ کہ ترتیب ان میں اکثر جو ہے ریسیپروکل ہو جاتی، عکسی ہو جاتی ہے، ایک جگہ پر پہلے جو چیز آئی ہے دوسری جگہ پر وہ بعد میں آئے گی۔
پہلی جگہ پر جو چیز بعد میں آئی ہے دوسری جگہ پر وہ پہلے آ جائے گی. اکثی ترتیب عام طور پر، باقی یہ اصول اپنی جگہ پر ہے کہ دو جگہ پر آپ کو اہم مضامین ملیں گے. اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے. اور عجیب بات ہے، ترتیب کے علاوہ تعداد آیات 15 آیات ہیں سورہ نجم کی، ایک آیت سے لے کر اور 15ویں آیت تک، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک. 15 ہی آیتیں ہیں یہ سورہ تکویر کی، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 29 تک. ان دونوں کا مضمون ایک ہے لیکن ترتیب آپ کو جدا ملے گی. مضمون کیا ہے؟ حضور کی رویت، جبرائیل علیہ السلام کی، ان کی اصل ملکی شکل میں رویت. دیکھیے اب میں آپ کو بتا دوں گمراہی کیا ہے. اہل عقل یا عقل پرست جن کو کہا جائے، اہل عقل تو اللہ تعالی ہم سب کو بنائے، سب عاقل ہوں اور عقل سے کام لیں، لیکن ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو عقل پرست ہو جاتے ہیں، طے کر لیتے ہیں جو بات جو ہے ہمارے عقل کے لیے قابل قبول نہیں ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. اس کو بھی نوٹ کیجئے، ایک ہے خلاف عقل، ایک ہے ورائے عقل. خلاف عقل شے کو تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن ایک شے ہے ورائے عقل جو عقل کے دائرے سے دور ہے، عقل سے ماورا ہے، عقل سے آگے. ظاہر بات ہے کہ عقل سے آگے اگر دین کی کوئی بات نہ ہو تو یؤمنون بالغیب کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کے صفات کی مقدار، کیفیت و کمیت ہمارے عقل سے ماورا ہے. یہ مانتے ہیں ہے اللہ، یہ جانتے ہیں اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اللہ کی آنکھ ایسی ہے، وہ بھی کسی روشنی کا محتاج ہے کہ اس کے حوالے سے دیکھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بس یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، لیکن اس سے آگے کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم. یہ ورائے عقل ہے. یہ ہمیں معلوم ہے اللہ سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ کیا اس کے بھی کان ہیں؟ کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے؟ وہ جا کر کان کے پردے کو چھیڑے اور وہاں سے پھر جو ہے وہ معلومات دماغ کو نہیں لے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جسم اور جسمانیت سے پاک. لہذا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے، اللہ کیسے سنتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، سمیع اور بصیر ہے. تو یہ چیز ہے ورائے عقل، خلاف عقل نہیں ہے. تو لوگ جو عقل گزیدہ ہو جاتے ہیں، عقل پرست، وہ ورائے عقل چیزوں کی بھی ایسی تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عقل کے لیے قابل قبول ہو جائے، عقل کے پیمانے کے اندر آ جائے. اس محدود پیمانے کے اندر ان لامحدود حقائق کو بھی اتارنے کی کوشش، اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر ٹھوکریں کھائی جاتی ہیں. اہل فلسفہ کی گمراہی کیا ہے؟ اللہ کو تو وہ مان لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ماننا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی علت العلل تو ہے نا، آخر کہیں سے تو آغاز ہے نا، کسی ایک ہستی کو تو ماننا پڑے گا. اسے آپ کہیں ورلڈ اسپرٹ، روح کائنات، اسے آپ کہیں وجود مطلق، دی ایبسولوٹ بینگ، کچھ بھی کہیں، جو بھی نام دے اسے کچھ نہ کچھ ماننا پڑے گا. لہذا اس کو تو ایک ہستی، اس کو ماننا، یہ تو عقل سے جو ہے یہ گویا کہ ان کے نزدیک یہ عقل کے خلاف نہیں، اس کو تو مان لیا جائے گا. لیکن یہ فرشتہ کس بلا کا نام ہے اور جن کس بلا کا نام ہے؟ یہ چیز ان محدود پیمانوں کے اندر ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں اتری، لہذا توجیہ کرنی پڑتی ہے. فرشتہ، بس فرشتہ تو اصل میں قوائے فطرت کا نام ہے، فورسز آف دی نیچر. اب ایک ہے ثقل، یہ بھی ایک گویا کہ فرشتہ ہے. بجلی گویا کہ ایک فرشتہ ہے. یہ گویا کہ قوائے طبعیہ جو ہے انہی کو فرشتہ کہہ دیا گیا، ورنہ فرشتے کی کوئی اپنی خارجی اس کا وجود، کوئی اس کا تشخص نہیں ہے کہ اس کا کوئی شخصی وجود ہو، نہیں، بلکہ قوائے طبعیہ، فورسز آف دی نیچر کو فرشتے کہہ دیا گیا. جن کیا ہے؟ اجی کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، یہ خامخواہ مولویوں نے اس کا ڈھکوسلا بنا دیا ہے. جن تو کہتے ہیں مشتعل مزاج انسان، اکھڑ، لڑ پڑنے والے، تھوڑی سی بات کے اوپر مشتعل ہو جانے والے. چونکہ مشتعل ہو جاتے ہیں وہ، لہذا کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے بنائے گئے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں وہ فلاں غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو اسے آگ تھوڑا ہی ہو جاتا ہے، وہ انسان ہی رہتا ہے. یہ صرف ایک استعارہ ہے کہ ہم نے کہا وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا. ایسے ہی استعارتاً کہہ دیا گیا ہے کہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے، ورنہ وہ بھی انسان ہیں. انسانوں ہی میں سے جو اکھڑ قسم کے اور جو مشتعل مزاج لوگ ہیں ان کو جن کہہ دیا گیا. یہ ہیں تعبیرات جنہوں نے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. اگر فرشتے کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے،
کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے تو پھر یہ وہی کون لے کر آیا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے توحید، ایمان باللہ، پھر ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ یا معاد، تو ایمان بالرسالت کی ساری بنیاد وہی پر قائم ہے، وہی مانے